سترہ تاریخ حفیظہ کائنات حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. میں اس نشست کے مختصر وقت میں صدیقہ کائنات ہی کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے ایک اصول وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں. یہ اللہ کا وضع کردہ اصول ہے اور قیامت تک کے لیے اس اصول کی پاسداری کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے. کل آج یا آئندہ کبھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی پاک واسطے یا پیغمبر کے پاک در میں کسی ناپاک نشانی پہ کر کے وجود کو ثابت کرتا ہے تو وہ دو باتوں سے حقیقت پہ حملہ آ رہے یا وہ قرآن کے اصول کو کمزور سمجھتا ہے یا اللہ کے اختیار کو کمزور سمجھتا ہے. خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم کے ازدواجی زندگی کا پہلا رابطہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پہلی رفیقہ حیات ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ ہوتے دیکھا, جس کے آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہوئے. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں انسانی تاریخ میں کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے وحی کی آواز اللہ کے رسول نے سنی اور پھر رسول کی زبان سے سب سے پہلے وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں نے سنی. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ازدواجی مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تاریخ ساز ہے اور اسلام کے دور 88 کا یادگار زمانہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل گرفتہ ہو کے آتے تو خدیجہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں شریک رہتی اور جھولیاں بھر بھر کے خدیجہ نے رسول اللہ کے مشن پر اپنا سب کچھ لٹایا. اور جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو خیر بات کہا اور حضور کی ازدواجی زندگی تنہائی کا شکار ہوئی تو افسردہ رہنے لگے. پیغمبر کی اس افسردگی کو صدیق جیسا چاہنے والا عاشق تب برداشت کر سکتا. ابو بکر نے اس افسردگی کا علاج یہ کیا کہ اپنی لخت جگر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی اور جناب عائشہ محمد عربی کی آبا بن گئی. عزیز دوستوں, عزیز نوجوانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں جو خاتون کنواری کی حیثیت سے آئی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیٹی حضرت خدیجہ بیوہ تھی. اس کے بعد بھی ازواج مطہرات آئی ہیں, کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے آئی. بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حد بلوغ میں قدم رکھا ہے رسول اللہ کے گھر میں آ کر. اگر بعض حضرات نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن میں کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس میں بھی جناب صدیقہ کی انفرادیت ہے
کہ عائشہ صدیقہ نے جب بالغ ہونے کی حیثیت سے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرہ انور پر نظر گویا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بلوغ کی نگاہوں نے سب سے پہلے رسالت کا چہرہ دیکھا. پوری انسانی تاریخ میں لائیے کوئی ایسی خاتون کہ جو عائشہ کی اس انفرادیت میں مقابلہ کر سکے. فخر کیا کرتی تھی حلقہ ازواج مطہرات میں صدیقہ کائنات فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو ازواج ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کی ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے داخل ہوئی. قصہ میں اگر میں یہ اعزاز مجھے بچتا ہے کہ نکاح سے پہلے رویا صادقہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو میرا چہرہ دکھایا کہ پیغمبر خدیجہ کے بعد میں نے یہ رفیقہ حیات تیرے لیے منتخب کی. فرماتی تھی یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے مقدر میں لکھا کہ میرے بستر کے کئی مرتبہ قرآن اترا اور وحی کی بارش ہوئی. یہ اعزاز بھی قصہ اجل نے میرے ہی مقدر میں لکھا کہ مجھے کئی مرتبہ جبرائیل امین کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے روح امین کو اس کی اپنی حالت میں دیکھا. پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ بارہا تعالیٰ کی طرف سے مجھے سلام آئے اور جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ سے کہ محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا کلام کہتا ہے. یہ عزت بھی صرف مجھے نصیب ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار کی انگشت برداری کی ہائے منافق دھرتی کا وہ بدترین عنصر آج کا وہ بدبودار عنصر کہ جو بربریت میں اترتا ہے تو رسول اللہ کی آبرو تک کو معاف نہیں کرتا. بس بدیگرہ کے اوپر عائشہ جیسی پاک بات بیکار اور رشت حوران علم جب اس کے بیکار دامن پر منافق نے انگشت برداری کی ہے تو کوئی اور یہ سبق کو کیوں کرتا ہے کہ وہ منافقین کی چیرہ دستی سے محفوظ رہ سکے گا. سزا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار پر انگشت برداری کی تو وہی کے کٹہرے میں قرآن نے میرے حق میں صفائی دی اور اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. اور یہ بھی آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی بات اگر سے آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ قرآن کریم کی حافظہ تاریخ میں پہلی حافظہ قرآن کریم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے امیر دوستو 2210 حدیثوں کی راویہ ہے. رسول کی پرسنل لائف کی حضور کی ذات نجی زندگی کی ترجمانی کرنے والی سید عائشہ ہے. اور آج دوپہر کی نشست میں میری زبان سے جملہ نکل گیا اسے زندگی بھر دہراؤں گا. اتفاقاً نکل گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ حضرت دین پوری صاحب کی برکت کہ وہ میری زبان سے جملہ نکل گیا. میں نے کہا مردوں سے آپ کی ملاحظہ فرمائیے مردوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق اکبر اور عورتوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے عزیز دوستو خلوت کے وہ لمحات خلوت کی وہ تنہائیاں کہ جو روح الامین کو بھی میسر نہ آ سکی وہ صدیق کی بیٹی کو میسر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈوب کر رسول اللہ کو جو خلوت میں دیکھا ہے کائنات انسانی نے اور کسی نے نہیں دیکھا. استاد ہے صحابہ کی ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں اس میں کوئی معلوم نہیں ہوگا کہ شریعت مستقبل کے وہ اساسی زاویے اور وہ اساسی خطوط کہ جن کے ملی زندگی کی عمارت مستقار ہے اس کی بنیاد رکھنے والے صدیقہ کائنات کے ہاتھ میں جس طرح کے اور صحابہ کرام کے ہاتھ میں نسوانیت کے لیے اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھی. تو پھر کیوں اللہ اس عفیفہ کے دفاع میں حساس نہ ہوتا؟ اس عفیفہ کے دفاع میں تعالیٰ کیوں حساس نہ ہوتا کہ اس سے ملت کا مستقبل وابستہ تھا. ملت کا مستقبل وابستہ تھا. اگر عائشہ کا کردار مجروح ہو جاتا اگر عائشہ کی حیثیت مجروح ہو جاتی تو مستقبل کے لیے ملت صحیح
کامیاب نہ ہو سکتے. منافقین کی بدزبانی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے دیا ہے. میرے عزیز دوستوں، بہت سے ایسے مسئلے ہیں قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی حضرت مریم پر الزام لگ رہا ہے، کبھی حضرت موسیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے. جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے تو الزام فرش والے لگاتے ہیں، صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں. سیدہ مریم اپنے نو مولود کو گود میں لیے بیٹھی ہے. میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں عیسائیوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ تم مریم کا فالو کرتے ہو، مادر میری کہتے ہو اسے، براہ کرم ڈوب مرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ پانی کا انتظام ہوگا. کہ مریم کے پاس جو بیٹا آیا اللہ کا وہ اس کی مشیت کا شاہکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے یا لیتنی تو قبل ھذا. اور تم جو ہر ہفتے ہزاروں بچے مشکوک نسل جنم دے ڈالتے ہو، تمہاری تو زمین پہ ہر کے انتہار کا ایک قطرہ بھی نہیں ابھرتا، تو تمہیں کیا نسبت ہے حضرت مریم سے؟ حضرت مریم کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے تو صحیح. اللہ نے دعوت فکر دی ہے اپنے محبوب کو. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، محبوباً قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے گا. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جناب مریم جب ذرا جنت سے ہٹ کر خلوت میں آتی ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا ہمارا نمائندہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے. فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے. میں بتاتا ہوں، نوری انسانی شکل میں مریم کے سامنے آتا ہے، نوری انسانی لباس میں مریم کے سامنے آتا ہے. تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نوری بھی انسانی لباس میں ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی زیارت میں قربان جاؤں، قرآن چور بازاروں کو معاف نہیں کرتا. قرآن نظریاتی چور بازاروں کا تعاقب کرتا ہے، کامیاب تعاقب. جب بھی کبھی نوری بشری لباس میں ظاہر ہوتا ہے، قرآن اسے مخفی نہیں رہنے دیتا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بتا دیا کہ تھا تو نوری لیکن مسئلہ پر بشر بن کے آئے. لیکن رسول نے تو قرآن کریم کے سفر میں قدم قدم کو اعلان کیا ہے کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. کہ رسول کو بشر نہیں مانتے، وہ نقلی بشر ہے. وہ نقلی بشر ہیں، وہ جانور ہیں بشکل بشر. سر یہ موضوع دوسرا میں ادھر نہیں جاؤں گا، پھر کتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیغمبر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ لباس بشر میں اللہ کا نور ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. اس سے بڑی جہالت اور قرآن پاک کی روح کا قتل عام اس سے بڑا کوئی نہیں. پیغمبر کیونکہ صاحب علم ہوتا ہے، پیغمبر کیونکہ صاحب رزق و ہدایت ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر مبلغ انسان ہو، علوم قرآنیہ ہوتا ہے.
جناب مریم نے اپنے سامنے بشر کے لباس میں نوری کو پایا تو پہچان نہ سکی، کہاں گئی؟ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ دور حاضر کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ خلوت میں کسی غیر محرم کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جاتی۔ منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی زاویہ ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ اللہ کے نمائندے نے محسوس کیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے تو جلدی وضاحت کی، انا رسول ربی۔ مریم گھبرائی نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ انا رسول ربی کی احبت غلاما زکیا، تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہاں بیٹا، اللہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم کہتی ہے یہ تو نے اور زیادہ مجھے حیران کر دیا، بیٹا کیسے آئے گا؟ آج تک میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی، میں بد کردار نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ میری شادی نہیں ہوئی۔ اب تعالیٰ کی نمائندہ نے فرمایا رب العالمین کا فیصلہ ہے، چٹکی میں ہو جائے گا۔ کذالک کی ربو کی نہیں، کذالک ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ یوں کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ فرمایا ربو کی ہوا عین آیا۔ اب تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں، کسی تعویذ فروش گدی نشین جبے زلفاں والی سرکار نے تو نہیں دینا، پروردگار نے دینا ہے۔ یہاں پھیرے نہیں ڈالنے پڑیں گے، نذرانے لانے کی مدتیں نہیں گزارنی پڑے گی۔ آمد کا فیصلہ کر لیا کرتی ہیں، اب تعالیٰ نے تیرے بچے سے پیدا ہونے والے بچے کو قیامت تک کے لیے انسانوں میں اپنی تخلیق کی نشانی بنانی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جنابی مریم کو آسان محسوس ہونے لگے، بچے کی آسان محسوس ہونے لگی تو پڑھائی میں آئی، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة۔ ویرانے میں آ کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی اور پکڑ کے رونے لگی، کہتی ہے یا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ خدا بندہ اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوگی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوگا، نام نشان ہی نہ رہا ہوگا۔
فیصلہ کیا ہے تو پھر تیری آبرو کو بھی ہم بچائیں گے نا. پریشان کیوں ہوتی ہے؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. حضرت مریم کو پکارا گیا گھبرائیے نہیں، ہم تیری آبرو کے محافظ ہیں. تو کہتی ہے نا قوم کو کیا جواب دوں گی، تو قوم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تو یہاں بیٹھی رہو گرانے میں. پھر کھانے پینے کی بات ہے. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تیرے قدموں میں ہم نے کسما پیدا کر دیا اور اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے تو صحیح یہ تازہ کھجوریں سے فکلی. زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے یا پینا؟ پینا. جزاک اللہ. اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کچھ دیر رہتا ہے، لیکن پانی بہت ضروری ہے نا. قرآن کی فصاحت کے صدقے جاؤں. جب زندہ رہنے کی بات تھی تو پہلے پانی کا ذکر آیا. قد جعل ربك تحتك سريا. عزیز دوستوں جب زندگی کی بات تھی تو پانی کا ذکر پہلے آیا، اور جب کھانے پینے کی بات تھی تو پھر مأکولات کی بات آئی، پھر کھجوروں کی بات آئی. فکلی وشربی. کھجوریں کھائیے، پانی پیتی رہیے. وقرری عینا. اور لگتے جگر کی جبین اثر سے جناب نبوت کی کرنیں دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈے کرتے رہیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اور جب کوئی قوم میں سے تجھے نظر آ جائے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس وقت کے روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا. جس طرح کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، اسی طرح سے بولنے سے بھی رکنا پڑتا تھا. اور یہ اللہ کا کرم ہوا اپنے محبوب کی امت پر کہ انہیں بولنے کی اجازت دے دی کہ تم بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو. لیکن اللہ نے جو رعایت دی ہے تو آپ بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں نے اللہ کے ساتھ نظر مانی ہے روزے کی. نظر تو میں نے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی. کون کہہ رہی ہے؟ جناب مریم کہہ رہی ہے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. جناب مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی، جناب مریم نے بھی نظر مانی، سرکار دو عالم نے بھی نظریں مانی.
اللهم